شروع کریں. تو ٹاپک ہے ہمارا آج کا پرسنالٹی، شخصیت. جی عموماً لفظ پرسنالٹی ہماری زندگیوں میں ہم جو ہے کامن سے استعمال کرتے آتے ہیں. کئی موقعوں پر جو ہے اس کا استعمال ہے، لیکن جس انداز سے ہم اسے استعمال کرتے ہیں اس کا وہ مفہوم نہیں ہے. جی ہم ظاہری شکل و شباہت کو دیکھ کر لوگوں کو جو ہے اچھی پرسنالٹی یا بری پرسنالٹی میں تصور کرتے ہیں، ان کا کانسیپٹ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ چیز ایسی نہیں ہے. جی ایک شخصیت جو چیز ہے بہت ہی عمدہ چیز ہوتی ہے. کسی بھی شخص کے تمام اوصاف، تمام اس کے ظاہری اوصاف، باطنی اوصاف، اس کے اخلاق، اس کے عادات، اکتساب، تصورات، کیا سوچتا ہے، کیسا دکھتا ہے، ہر چیز جو ہے اس کی شخصیت کے اندر شمار ہو جاتی ہے. جی شخصیت کا اصل مطلب ہے کہ کوئی اچھی شخصیت کا مالک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے بیہیویئر کے ذریعے جو ہے سماج میں سماج جو متوقعات، یعنی جو چاہتا ہے، یعنی جس چیز کو سماج پسند کرتا ہے وہ چیز جو ہے وہ کرے. جی اچھی پرسنالٹی کا مطلب کیا ہے؟ سماج میں مقبول یا سماج میں پسند کی جانے والی جو کارکردگیاں ہیں، جو کام ہیں، وہ آدمی کرے تو وہ جو ہے اچھی شخصیت کا مالک کہلائے گا سوسائٹی کے اندر. جی لیکن نفسیات دانوں نے ہمیں جو ہے اسے اچھی طرح سے سمجھانے کے لیے، اس کی خوب وضاحت کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے اس لفظ کی بنیاد سے لے کر جو ہے ہمیں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. چلیے دیکھتے ہیں. تو لفظ پرسنالٹی جو ہے یہ انگریزی لفظ ہے، انگلش ورڈ ہے. پرسنالٹی جو ہے انگلش ورڈ ہے. تو یہ انگلش ورڈ پرسنالٹی ڈیرائیوڈ، اخذ کیا گیا ہے لفظ پرسونا سے. جی لفظ پرسونا سے. یہ جو لفظ پرسونا ہے یہ لیٹن لفظ ہے، لاطینی لفظ ہے. لاطینی زبان سے جو ہے وہ انگریزی زبان میں آیا. تو پرسونا کا مطلب ہوا ماسک. جی ماسک کہتے ہیں نقاب کو، یعنی نقاب پہننا. مکھوٹا جسے کہتے ہیں، منہ کے اوپر لگائے جانے والا ایک اور جو ہے یہ. تو اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ قدیم زمانے میں جب لوگ ناٹک کرتے تھے، ڈرامہ کرتے تھے، تمثیل نگاری کرتے تھے، تو اس وقت جو ہے جو سٹوری ہوتی تھی ڈرامہ کی، اس سٹوری کے حساب سے ہر کیریکٹر جو ہے اس میں ایکٹ کرنے والا ہر ایک کیریکٹر، ہر کردار کیا کرتا ہے، اس کے کیریکٹر کے اوصاف، اس کے کیریکٹر کی خصوصیات لوگوں تک صحیح پہنچانے کے لیے وہ لوگ جو ہے اپنے کیریکٹر کے حساب سے، جس طرح سے کیریکٹر ہوتا ہے اس طرح کا جو ہے مکوٹھا، اس طرح کا جو ہے ماسک، اس طرح کا نقاب جو ہے اپنے منہ پر پہنا کرتے تھے، اپنے چہرے کے اوپر پہنا کرتے تھے. تو اس سے ظاہر ہو جاتا تھا کہ جو ہے اس نقاب کو دیکھتے ہے کہ فلاں جو ہے ہیرو ہے، فلاں جو ہے ویلن ہے، فلاں جو ہے فلاں خصوصیات کا مالک ہے. اس طرح سے جو ہے مکوٹھے کو دیکھ کر جو ہے سمجھ میں آ جاتی تھی کہ یہ چیز جو ہے فلاں کیریکٹر کرنے والا ہے. تو یہاں پر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ حالانکہ اس کے مکوٹے کے پیچھے، اس نقاب کے پیچھے جو شخص ہے اس کا بیہیویئر الگ ہے، اس کی حقیقی لائف میں اس کا بیہیویئر الگ ہے، لیکن وہ سٹوری کے حساب سے، اس ڈرامے کے حساب سے جو ہے وہ لوگوں کو جس طرح نظر آنا چاہیے اس طرح کا جو ہے نقاب ویئر کرتا ہے، پہنتا ہے. تو اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ جو شکل و شباہت، جو صورت جو ہے نظر آتی ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے اس کے اوصاف کی جھلک ہوتی ہے. جی تو اس حساب سے جو ہے لفظ پرسونا لاطینی زبان کا لفظ ہے.
ایکچوئل سے پرسنالٹی جو ہے وہ انگلش ورڈ ہے، انگلش زبان کا لفظ ہے، پرسونا سے اخذ کیا گیا ہے، یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی نصاب کے ہیں. تو اس پر بھی جو ہے کئی مرتبہ سوالات آئے. تو ہمیں سمجھنے کے لیے جو ہے ایک چیز ہے کہ پرسنالٹی جو ہے صرف نظر آنے والی خوبیاں یا نظر آنے والا چہرہ نہیں ہے، بلکہ جو ہے اس کے تمام اوصاف، جی تمام اوصاف کا مجموعہ جو ہے، کسی کے تمام اوصاف کا مجموعہ اس کی شخصیت ہوتی ہے. جی پرسنالٹی کیا ہے؟ تمام اوصاف کا مجموعہ اس کی شخصیت ہوتی ہے، پرسنالٹی ہوتی ہے. تمام اوصاف کیا ہیں؟ ایک تو جو ہے ظاہر نظر آنے والے اوصاف، جی جیسے رنگ ہے، قد ہے، جو ہے اسی طرح سے اس کے جسمانی اعضاء کی کارکردگی، کہ وہ جو ہے ویژولی ڈیفیکٹ ہے یا ویژولی اچھا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جسمانی طور پر اس کے اندر کوئی نقص ہے کہ جسمانی طور پر صحت مند ہے. اندرونی اعضاء کی کارکردگی، اسی طرح سے جو ہے اس کے دماغ کی کارکردگی، جی اس کے اعصاب کی کارکردگی، یہ فزکس سے تعلق رکھنے والی، جی یعنی جسمانی اعضاء سے تعلق رکھنے والی چیزیں. اور اسی طرح سے جو ہے اکتسابی چیزیں، جو وہ ایکسپیرینسز اپنی زندگی میں حاصل کیا ہے، جو کچھ وہ پڑھا ہے، لکھا ہے، سیکھا ہے، جو ہنر ہیں، وہ ساری چیزیں، اس کی عادتیں، اس کے اخلاق، اس کے طور طریقے، اس کا جو ہے ایپٹیٹیوڈس، ایٹیٹیوڈس، اس کے انٹرسٹ، اس کے ہیبٹس، اس کی تھنکنگ، اس کی جو ہے کریٹیوٹی، ایوری تھنگ جو ہے ان تمام کو مد نظر رکھ کر مجموعی طور پر ہم جو ڈیسائیڈ کریں گے وہ اس کی پرسنالٹی ہوگی. جی تو پرسنالٹی کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں. تو ہمارے پاس جی ڈبلیو آلپورٹ کی ایک بہترین اور کلیئر کٹ جو ہے ڈیفینیشن ہے. دیکھیں گے کہ انہوں نے جو ہے پرسنالٹی کو سمجھانے کی کوشش کیا کی ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ دی ڈائنامک آرگنائزیشن، دی ڈائنامک organization within an individual organization of psychophysical system within an individual which refer to the unique adjustment of an individual with environment. دیکھیے یہ جو ہے جی ڈبلیو آلپرٹ کا ڈیفینیشن ہے پرسنالٹی کے طرف سے. تو ان کا کہنا ہے کہ دا ڈائنامک آرگنائزیشن ود ان این انڈیویجول، کسی فرد کے اندر اس طرح کا انتظام، اس طرح کا سائیکو اور فزیکل سسٹم. سائیکو مطلب جو ہے ذہنی اور نفسیاتی سسٹم ہے، اور فزیکل کا مطلب ہے جسمانی. یعنی دونوں سسٹمز ہمارے باڈی کے اندر دو سسٹمز ہیں. ایک جو ہے فزکس سے متعلق جو ہے یعنی جسم سے متعلق سسٹمز ہیں، جی ظاہری شکل و شباہت، اندرونی اعضاء کی کارکردگی، ہمارے جسم کے اندر موجود اعضاء کی کارکردگی، ان کا اثر. جی اور سائیکو کا مطلب ہے نفسیات، علم نفسیات جو بیہیویئر، اس کا بیہیویئر. تو ساری چیزیں، دونوں چیزیں مل کر جو ہے اس طرح سے آرگنائز ہو کر ہیں کسی انڈیویجول کے اندر، اور ان کے اثر سے جو ہے کوئی فرد جو ہے کس طرح سے اپنے ماحول کے ساتھ جو ہے
ایڈجسٹمنٹ حاصل کرتا ہے، ہم مانگی حاصل کرتا ہے، یعنی سماج سے اس کا برتاؤ کس طرح سے ہے، وہاں پر وہ کس طرح سے سماج کے ساتھ طرز عمل اختیار کرے گا، اور کس طرح سے سماج کے جو ڈیمانڈ ہیں اسے پورا کرتا ہوا ایڈجسٹ ہو کر اسے اچھی زندگی گزارے گا. تو وہ ساری چیزیں جو اسے سماج کے اندر، ماحول کے اندر ایڈجسٹ ہونے کے لیے ضروری ہیں، وہ انہی دو سسٹم سے حاصل ہوگی، فزیکل سسٹم سے اور سائیکو سسٹم سے. تو ان تمام خصوصیات کا مجموعہ جو ہے وہ ان کا انتظام ہی شخصیت کہلائے گی، پرسنالٹی. تو جی ڈبلیو آلپورٹ کی جو تعریف ہے وہ تمام تعریفوں میں جو ہے جامع تعریف مانی جاتی ہے، بالکل جو ہے پوری پکی تعریف مانی جاتی ہے. اس لیے میں جو ہے یہاں پر صرف ایک ہی ڈیفینیشن آپ کو دوں گا، اور باقی جو ہے ویسے بھی تمام اوصاف کا مجموعہ یہ جو ہے شخصیت ہے. تمام اوصاف کا، ظاہری اوصاف ہوں یا اندرونی اوصاف ہوں یا نفسیاتی اوصاف ہوں، سارے اوصاف کا مجموعہ شخصیت ہوتی ہے. یہ تو ہے ہی. تو اس کے اندر دونوں نظام آ گئے ہیں. کئی نفسیاتوں کی تعریفیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے ہر نفسیات نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کسی شخص کی جو ہے تمام خصوصیات کا، تمام اوصاف کا مجموعہ جو ہے اسے پرسنالٹی کہا ہے. جس کے اندر کیا کیا آ جاتے ہیں پرسنالٹی کے اندر جو ہے، پرسنالٹی کے اندر ظاہری شکل و شباہت آ جاتی ہے، ظاہری اعضاء نظر آنا، جی داخلی اعضاء کی کارکردگی، جی ظاہری شکل و شباہت مطلب جو ہے خط، رنگ، رنگ، جی اسی طرح سے داخلی اعضاء کی کارکردگی یعنی انٹرنل جو پارٹس ہوتے ہیں ان کی کوئی بیماریاں نہ ہوں، دماغ کی صحیح کارکردگی، دل کی صحیح کارکردگی اور گردوں کی صحیح کارکردگی، جگر کی صحیح کارکردگی، یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے ساتھ جو ہے اکتسابی تجربات جو سے حاصل ہوئے ہیں، یعنی جو کچھ وہ سیکھا ہے وہ تمام چیزیں سیکھی ہوئی. اسی طرح سے جو ہے ذاتی تجربات جو اسے حاصل ہوئے ہیں وہ ہیں، عادات ہیں، اخلاق ہیں، اور اسی طرح سے دلچسپیاں ہیں، رویے ہیں، جی رجحانات ہیں، جی اسی طرح سے کریٹیوٹی ہے، انٹیلیجنسی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے ان سب کا مجموعہ، یہ ساری صفات کا مجموعہ جو ہے اسی طرح سے فکر بھی ہے، کس طرح سے وہ سوچتا ہے اور ایڈجسٹمنٹ کرنے کی صلاحیت جو ہے، ساری چیزیں، ہر چیز جو ہے کسی شخص سے متعلق ہر صفت، ہر خصوصیت مجموعہ جو ہے کیا ہوگا، وہ اس کی پرسنالٹی کو ڈیسائڈ کرے گی کہ اس کی پرسنالٹی کس طرح سے. تو سماج کے اندر جو اچھی پرسنالٹی کہلائیں گے وہ ایسے لوگ ہوں گے جو سماج کے متوقع اور سماج کے ڈیسائڈ کردہ جو ڈیمانڈ ہے اس حساب سے جو ہے وہ اپنا طرز عمل، اپنا بیہیویئر اختیار کرے گا اور سماج کے اندر ایڈجسٹ ہو کر زندگی گزار سکے گا. تو ایسی ہی پرسنالٹی اچھی کہلائے گی سماج کے اندر، یعنی جس شخص کو لوگ جو ہے قبول کریں، پسند کریں، اس کی پرسنالٹی اچھی مانی جائے گی، اور جسے لوگ جو ہے انکار کریں اور اسے رد کریں ویسی پرسنالٹی جو ہے بری مانی جائے گی سماج کے اندر. تو یہ جو ہے پرسنالٹی کے تعلق سے. اب ہم جو ہے پرسنالٹی کیا، نیچر کیا ہے یہ دیکھیں گے. پرسنالٹی کا نیچر کیا ہے، پرسنالٹی کے ایلیمنٹس کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے. نیچر آف پرسنالٹی، شخصیت کی نوعیت. نیچر آف پرسنالٹی، نوعیت. تو شخصیت کی نوعیت دیکھیے، پیدائش سے لے کر عمر کے ساتھ ساتھ بتدریج شخصیت کی نشو و نما ہوتی ہے. پیدائش
سے लेकर उम्र के साथ साथ जी शख्सियत की नशोनुमा होती है। ये इसका ये खुसूसियत है पर्सनालिटी की, जो है पैदाइश से ही फर्द को जो है बच्चे को एक तरह की पर्सनालिटी हासिल होती है। वो धीरे धीरे जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रद्दोबदल होती जाती हैं और जो है उसकी नशोनुमा होती है, यानी शख्सियत की नशोनुमा होती है। ये इसके नेचर में दाखिल है। राइट। तवारुस और माहौल के असरात से शख्सियत का तयन होता है। तो इस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल क्या हैं? तवारुस भी है, यानी तवारुस का असर भी होगा इस पर, और उसी तरह जो है माहौल का असर भी होगा। दोनों असरात कबूल करेगी पर्सनालिटी। ये नहीं है कि सिर्फ तवारुस ही का असर हो, ये भी नहीं है कि सिर्फ माहौल के जरिए से पर्सनालिटी हो, ऐसा भी नहीं, बल्कि दोनों के असरात से जो है शख्सियत का तयन होता है। ओके। नेक्स्ट जो है सादा से पेचीदा बैन अमाल की तरफ जारी रहती है। सादा से पेचीदा यानी पेचीदगी की तरफ इसका रुख होता है। यानी शुरू में जो है वो किसी भी बच्चे की अगर हम मिसाल ले लें तो उसकी भी शख्सियत होती है। उसकी शख्सियत जो होती है बिल्कुल सादगी के साथ होती है, और धीरे धीरे जैसे उम्र का इजाफा होता जाएगा उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती जाएंगी, तो पेचीदगी बढ़ती जाएगी। ठीक है। राइट। नेक्स्ट जो है ये जो है डायनामिक होती है, ये जो है डायनामिक होती है, और जो है कांस्टेंट होती है कहा जाता है। कांस्टेंट डायनामिक का मतलब जो है इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है आती जाएंगी, नई नई चीजें इक्तिसाब जिस तरह से होता जाएगा, उम्र में जिस तरह से इजाफा होता जाएगा, तो नए तजुर्बात, नई आदतें, नई दिलचस्पियां, नए रवैये इसके अंदर आते जाएंगे, पुराने रवैयों में तब्दीली आती जाएगी। इस तरह से जो है ये जो चेंजेस होते जा रहे हैं, इसलिए इनको जो है डायनामिक कहा गया है। और जो कांस्टेंट का लफ्ज है, मुस्तकिल होती है, इसका लफ्ज जो है इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि इतनी सारे चेंजेस होने के बावजूद भी हर फर्द की, हर एक आदमी की, हर शख्स की जो है पर्सनालिटी सबसे यूनिक होती है। वो उसी अंदाज में अपना बिहेवियर इख्तियार करता है। देखिए, मेरी पर्सनालिटी ये सारी दुनिया के लोगों से बिल्कुल जुदा है। मेरे लिए ये जो है मेरे ज़ात के साथ एकदम खास होती है, और आपकी पर्सनालिटी आपकी ज़ात के साथ जो है खास होती है। तो आपकी हूबहू पर्सनालिटी का कोई दूसरा शख्स दुनिया के अंदर नहीं मिलने वाला है, तो ये आपके लिए जो है खास होती है। तो इस तरह से जो है ये डायनेमिक भी होती है और कांस्टेंट भी होती है। कोई किसी सिचुएशन के अंदर कोई आदमी किस तरह का बिहेवियर करता है, वो उसकी पर्सनालिटी है। तो जिंदगी के अंदर कई सिचुएशंस आते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर मेरा बर्ताव जो है दुनिया के हर दूसरे आदमी से मुख्तलिफ होगा, और आपका बर्ताव जो है दुनिया के दीगर अफराद से मुख्तलिफ होगा। इसलिए जो है आपकी पर्सनालिटी वो आप तक मुस्तकिल है, और दूसरे की पर्सनालिटी दूसरे तक मुस्तकिल है। ये नहीं है कि आपकी पर्सनालिटी के जैसा ही कोई दूसरा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके। तो ये पर्सनालिटी की बुनियाद पर जो है इनफरादी इख्तिलाफात हो सकते हैं। इनफरादी इख्तिलाफात पर्सनालिटी की बुनियाद पर, जिस तरह से इंटेलिजेंसी की बुनियाद पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं कि हर शख्स में जो है उसकी इंटेलिजेंसी अलग होती है, उसी तरह क्रिएटिविटी है, हर एक के लिए जो है क्रिएटिविटी अलग होती है। किसी में होती है, किसी में नहीं होती। हर एक के रुझानात अलग होते हैं, हर एक के रवैये अलग होते हैं, हर एक की दिलचस्पियां अलग होती हैं, इंटरेस्ट अलग होते हैं। तो सारी चीजें जो है शख्सियत में दाखिल हैं। इसलिए जो है इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बुनियाद जो है पर्सनालिटी भी हो सकती है। ये पर्सनालिटी हर एक की अलग अलग होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसके अंदर होते हैं। जी। राइट। तो यहाँ पर देखिए, तहलील नफ्सी के मुताबिक शख्सियत तब्दील नहीं होती, एक चीज है तहलील नफ्सी। क्या है? साइको एनालिसिस एक थ्योरी है। साइको एनालिसिस, सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है वो साइको एनालिसिस है। इसके मुताबिक शख्सियत चेंज नहीं होती, शख्सियत चेंज नहीं होती, ये इनका कहना है। जबकि
ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वाले, जैसे अब्राहम मास्लो हैं, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच यानी इंसानी तर्ज रसाई वाले, जैसे अब्राहम मास्लो हैं, कार्ल रोजर्स हैं, इन लोगों का कहना है कि पर्सनालिटी चेंज होती है, शख्सियत जो है बदलती रहती है किसी शख्स की, क्योंकि इंसान जो है कोई जानवर नहीं है, या कोई मशीन नहीं है, या कोई रोबो नहीं है कि उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो कभी तब्दील ही ना हो। ऐसा नहीं है, बल्कि वो इंसान है, ह्यूमन है, वो समाज के ज़रिए से हमेशा मुसलसल जो है रद्द अमल खाता रहता है। उसके हिसाब से जो है इंसान आला से आला, उम्दा से उम्दा खुसूसियात जो है हासिल करने की तड़प उसके अंदर हो सकती है। तो उसकी शख्सियत के अंदर भी जो है चेंजेस आते रहते हैं। इस तरह से ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लोगों का मानना है। राइट। नेक्स्ट, फर्द की मुख्तलिफ सरगर्मियों का इत्तेहाद जो है उसकी शख्सियत होती है। फर्द की मुख्तलिफ कारकर्दगियों का इत्तेहाद, फर्द की मुख्तलिफ कारकर्दगियों में इत्तेहाद जो है यानी एसोसिएशन, तमाम कारकर्दगियों के एसोसिएशन उसकी शख्सियत होती है। राइट। इसी तरह से यानी आदमी जो कुछ करता है वो तमाम का मजमुआ जो है पर्सनालिटी होती है। उसी तरह से जो है आदमी के तमाम औसाफ और खुसूसियात का मजमुआ, तमाम औसाफ और खुसूसियात का मजमुआ, ज़ाहिरी खसूसियात भी और किरदारी खसूसियात भी, बातिनी खसूसियात भी, सोचने का अंदाज भी, तमाम के तमाम जो है औसाफ का मजमुआ जो है शख्सियत होती है, उसकी पर्सनालिटी। शख्सियत किसे होती है? शख्सियत जो है नाम से ही जाहिर है, पर्सन्स, पर्सन्स बोले तो आदमी हैं, अफराद हैं, लोग हैं, इनकी पर्सनालिटी होती है। जानवरों की पर्सनालिटी नहीं होती, मटेरियल की पर्सनालिटी नहीं होती। ओके। पर्सनालिटी जो है वो इंसान की होती है, आदमी की होती है। राइट। नेक्स्ट, शख्सियत की दुरुस्त पैमाइश नहीं की जा सकती, बल्कि जो है उसका अंदाजा लगाया जाता है। दुरुस्त पैमाइश नहीं की जा सकती, बल्कि क्या किया जा सकता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि फलां की शख्सियत किस तरह की है, अंदाजा लगाया जा सकता है। राइट। तो ये शख्सियत की नौइयत रही कि किस तरह से जो है शख्सियत होती है और इसके औसाफ क्या हैं, ये सारी चीज़ें हुई। तो शख्सियत की खसूसियात देखिए, शख्सियत की खसूसियात या शख्सियत की नौइयत में जो है हम ये तमाम चीज़ें कह सकते हैं। राइट। नेक्स्ट, शख्सियत के अनासिर ये देखेंगे, शख्सियत के अवामिल या अनासिर, एलिमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, यानी पर्सनालिटी के अंदर कौन कौन सी चीजें दाखिल होती हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो एक अमरीकी नफ्सियातदान है, अमरीकी नफ्सियातदान, उन्होंने जो है शख्सियत के अवामिल या शख्सियत के अनासिर का जायजा लेते हुए कहा है कि ये अनासिर जो है शख्सियत के अंदर दाखिल हैं, जिसे हम पीटर सैंडीफोर्ड कहते हैं। पीटर सैंडीफोर्ड, इन्होंने जो है शख्सियत के अवामिल और अनासिर की तरतीब बताई है। तो वो क्या क्या तरतीब हैं हम देखेंगे। एक जो है जिस्मानी खसूसियात, जिस्मानी खसूसियात या तबई खसूसियात आप कह सकते हैं, जिस्मानी खसूसियात या तबई खसूसियात। तो ये देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। जिस्मानी खसूसियात, तो जिस्म के बाहरी यानी बैरूनी खसूसियात जो हमें नज़र आते हैं, किसी शख्स को देखते ही फ़ौरन जो है हमें जो नज़र आता है वो तमाम खसूसियात, जैसे उसका हाइट हमें नज़र आता है, उसका रंग हमें नज़र आता है जी, उसका अट्रैक्टिव फेस जो है हमें नज़र आता है, उसका
تو یہ ساری چیزیں جو ہے جسم سے متعلق خصوصیات ہیں، جیسے جلد کا رنگ یعنی کلر. اکثر عموماً یہ ہمارے ذہنوں میں کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص گورا ہے، گمٹا ہے اور اٹریکٹیو فیس ہے اس کا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی جو ہے بہت ہی اچھی ہوتی ہے. یہ کانسیپٹ جو ہے غلط ہے. پرسنالٹی جو ہے صرف ظاہر کو دیکھ کر یا پھر اس کا چہرہ دیکھ کر، اس کی جلد کے رنگ کو دیکھ کر کہ گورا ہے یا پھر اٹریکٹیو ہے، تو یہ جو ہے غلط ہے. اس کی پرسنالٹی صرف وہی ایک چیز نہیں ہے. رائٹ. اسی طرح بالوں کا رنگ، بالوں کا رنگ جی. اسی طرح خوبصورتی، کہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے. یہ خوبصورتی یہ جسمانی طور پر ہمیں باہر نظر آتا ہے. اسی طرح بیرونی اعضاء، بیرونی اعضاء کی شکل، یعنی ان کی صحیح سلامتی، یعنی وہ صحیح اسٹرکچر میں ہے کہ نہیں ہے. ہاتھ ہے تو ہاتھ جو ہے جسم کے مناسب توازن میں ہے کہ نہیں ہے، کہ ہاتھ جو ہے ان کا جو خط کے حساب سے لمبائی ہونے چاہیے وہ اتنے لمبے ہیں کہ نہیں ہے. جو ہائٹ کے حساب سے پیروں کی لمبائی ہونی چاہیے اتنی ہے کہ نہیں. جو سر کی جو قامت ہے وہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہے. تو بعض لوگ جو ہے لمبے ہوتے ہیں اور ہاتھ ان کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. بعض جو کم قد ہوتے ہیں، کمر سے لے کر اوپر کا حصہ جو ہے ان کا زیادہ تر نشوونما نہیں ہوتا، لیکن پیر لمبے ہوتے ہیں. پیر چھوٹے ہوتے ہیں، باڈی پورا جو ہے ایک تناسب میں ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے جسمانی خصوصیات یا طبعی خصوصیات کہلاتی ہیں. اوکے رائٹ. دوسری چیز، یہ پیٹر سینٹیفرڈ کے حساب سے جو ہے یہ پرسنالٹی کے عوامل یا عناصر ہیں. دوسری چیز ہے جسمانی ساخت سے متعلق، جسمانی ساختی عناصر، ساخت متاثر ساخت جسمانی اسٹرکچر سے. تو یہ جو ساخت ہے اس کے اندر حیاتی اعمال، جی حیاتی اعمال جو ہیں، یعنی سانس لینا، ہاضمہ، اسی طرح سے دیگر، اسی طرح سے خون کا دباؤ، خون کا دباؤ یعنی بلڈ پریشر، اسی طرح سے جو ہے بلڈ گروپ، خون کا گروپ. یہ جو ہے یہ جسم کو بنانے والی چیزیں ہیں، جسم کی بناوٹی چیزیں، اس لیے جو ہے فزیو اسٹرکچرل ایلیمنٹس ہیں، یہ اسٹرکچر کو بنانے والی. اسی طرح سے جو ہے عصبی نظام، عصبی نظام دماغ اور اعصاب کی کارکردگی. اسی طرح سے کیا کہتے ہیں الیکٹرولائٹس، سوری معدنیات، جو معدنیات ہوتی ہیں جسم کے باڈی کے اندر، کیلشیم، پوٹاشیم اور اسی طرح سے جو ہے فاسفورس اور دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا تناسب باڈی کے اندر، وہ چیزیں. اسی طرح سے جو ہے اندرونی اعضاء، اندرونی اعضاء کی ساخت، یعنی دل کا سائز، گردوں کا سائز، پھیپڑوں کا سائز، ان کی کارکردگی، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جسمانی ساختی یا بناوٹی عناصر ہیں، جسم کی بناوٹی عناصر میں داخل ہیں. تو آپ کو ایگزام میں پوچھ سکتا ہے کہ بلڈ گروپ جو ہے کس عنصر سے، کس عامل سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ جو ہے جسمانی ساختی عناصر کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ تیسری چیز ہے وہ ذہنی خصوصیات، ذہنی صلاحیتیں آپ کہیے تو بہتر ہے. مینٹل ایبلٹیز، جی مینٹل ایبلٹیز. تو یہاں پر جو ہے کون سی صلاحیتیں ہیں؟ ساری دنیا سے متعلق، دنیا میں موجود چیزوں سے متعلق، دنیا میں موجود جو ہے زمین پر موجود یا دنیا کے اندر جتنی لوگ ہیں، چیزیں ہیں، ان سے متعلق سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ تمام اس کے اندر آ جاتی ہیں. جیسے ذہانت ہے، جی حصول تعلیم یا تعلیم کا
وصول ہے یعنی کتنی تعلیم حاصل کی، یہ چیزیں ہیں. اسی طرح سے جو ہے ذہانت تو آ گئی، عقل و شعور ہے، عقل و شعور ہے، کانشیسنس ہے، رائٹ، وغیرہ چیزیں ہیں. یہ جو ذہن سے تعلق رکھتی ہیں وہ ذہنی صلاحیتوں میں داخل ہیں. اوکے، نیکسٹ چوتھی چیز ہے عادات. جی، اس کے متعلق ہم پچھلے ٹاپکس میں پڑھ چکے ہیں، تو ہم آگے بڑھتے ہیں. عادات، ہیبٹ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ریپیٹیٹیو بیہیویئر ہوتا ہے. جی، عادات سیکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، ایک اکتسابی چیزیں ہوتی ہیں. لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جو ہے عادات سے متعلق کمپلیٹ گفتگو کی ہے، وہ ساری عادات ہیں. جی، یہ روزمرہ زندگی میں جو ہے اکوائرڈ ریسپانسز ہیں، یہ تحصیلی رد عمال ہیں. عادات وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں. عادات اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں. اچھی عادتیں ہمیں پتہ ہیں، بری عادتیں بھی پتہ ہیں، رائٹ. نیکسٹ جو ہے مہارتیں، اسکلس. اسکلس جو مختلف قسم کی مہارتیں بھی ان کی شخصیت کا حصہ ہیں، جیسے خط کشی کرنا، یعنی لکھنا، قلم کے ذریعے سے لکھنا. اسی طرح سے کھیلنا، لکھنا، لکھنے کی اسکل، کھیلنے کی اسکل. اسی طرح سے جو ہے سائیکل چلانا، یہ موٹار اسکلس ہیں، سائیکل چلانا، رائٹ. اسی طرح سے کیا ہو سکتا ہے؟ تیرنا ہو سکتا ہے. تو یہ مختلف قسم کے اسکلس ہیں. تو یہ سارے اسکلس بھی جو ہے پرسنالٹی کے ایلیمنٹس ہیں. نیکسٹ چھٹی چیز ہے رجحانات. رجحانات کے تعلق ایپٹیٹیوڈ کے تعلق سے ہم نے کمپلیٹ سے پڑھا ہے، تو سارے ایپٹیٹیوڈس اس کے اندر آ جاتے ہیں. ایپٹیٹیوڈس جو ہے کسی خاص میدان میں آگے بڑھنے کی موجودہ صلاحیت کا نام ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزیں، رائٹ، جیسے موسیقی ہے، ڈانس ہے، اسی طرح سے مصوری ہے وغیرہ. موسیقی، ڈانس یعنی رقص، مصوری یعنی پینٹنگ یا آرٹ کا کام ہے. یہ سارے جو ہے ان کے خاص کسی خاص میدان میں جو ہے آگے بڑھنے یا اچھی نشوونما حاصل کرنے کے لیے درکار موجودہ صلاحیتوں کا نام جو ہے رجحانات ہے، جنہیں ہم اگر مزید ٹریننگ کرتے ہیں، ان کی مزید تربیت ان کو دیتے ہیں، تو اس کی بنیاد پر وہ اس خاص میدان میں اچھی مہارت حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے رجحانات ہیں. تو نیکسٹ جو ہے قوتیں. جی، پوٹینشیلٹیز. قوتیں کہتے ہیں یعنی کیا کیا کر سکتا ہے آدمی، کس چیز کی قوت رکھتا ہے. جیسے جو ہے حافظے کی قوت ہے، قوت حافظہ جسے ہم کہتے ہیں، میموری پاور. قوت حافظہ، میموری پاور. اسی طرح سے ریزننگ، ہے. اسی طرح سے یادداشت، جسے ہم جو ہے میموری اسپین کہہ سکتے ہیں، یہ ہے. اسی طرح سے تھنکنگ ہے، کریٹیوٹی ہے، تخلیق ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے پوٹینشیلٹیز کے اندر آتی ہیں. ریزننگ پاور، اسی طرح سے میموری پاور، یادداشت، ریٹینشن پاور. جی، ریٹینشن پاور. اسی طرح سے تھنکنگ پاور، کریٹیوٹی کا پاور. اس طرح سے جو ہے یہ ساری چیزیں قوتوں میں داخل ہیں. نیکسٹ جو ہے 8ویں چیز ہے ٹریٹس، اوصاف جسے ہم کہتے ہیں، ٹریٹس. یہ سب پیٹر سینڈیفرڈ کے مطابق ہیں. ٹریٹس کے اندر داخل ہیں جیسے غصہ،
इनकिसारी, ये सब जो है औसाफ हैं। उससे गुस्सा, औसाफ। उसी तरह से जालिमाना रवैया, यानी जारहियत जिसे हम कहते हैं, जारहियत, जालिमाना रवैया। उसी तरह से जो है संजीदगी, संजीदा होना। संजीदा का मतलब जो है सीरियस होना, संजीदा या संजीदगी। उसी तरह से जो है गालिब को कहा जाता है हैवान ज़रीफ, ज़राफत का होना। ज़राफत कहते हैं ये बात बात में कोई हंसी का पहलू तलाश कर लेना, यानी हंसी मजाक करने, खुश रहने और खुश रखने की जो आदत होती है वो ज़राफत है। हंसी मजाक कर लेना, जोवियल पर्सनालिटी जिसे हम कह सकते हैं, वो ये सीरियसनेस है, ये चीज़ें हैं। उसी तरह से वगैरह, गुस्से की कैफियत, इनकिसारी, आजिजी, इनकिसारी जिसे हम कहते हैं, नरम मिजाजी जिसे हम कह सकते हैं, वो इनकिसारी के अंदर दाखिल है। तो ये जो है पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं, औसाफ हैं। ओके, ये भी जो है शख्सियत के अंदर दाखिल है। नेक्स्ट, नाइन्थ वन जो पीटर सैंडिफर्ड के मुताबिक है, वो है रवैये। रवैया हमने देखे कि ये भी जो है रवैये इक्तिसाबी होते हैं, तजुर्बात की बुनियाद पर हासिल होते हैं, एक्सपीरियंस की बुनियाद पर हासिल होते हैं। रवैये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी चीज के ताल्लुक से, किसी शख्स के ताल्लुक से, किसी जो है टॉपिक के ताल्लुक से, किसी सब्जेक्ट के ताल्लुक से जो है आप किस किस्म का रिस्पॉन्स जाहिर करते हैं, आप उसके ताल्लुक से क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं, किस तरह का जो है आप बिहेवियर रेस्पॉन्ड होते हैं, वो जो है रवैयों में दाखिल है। आपका रिस्पांस या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव के अंदर जो है अच्छी चीजें होती हैं, नेगेटिव के अंदर जो है बुरी चीजें होते हैं। ये रवैये हैं, इनके मुतालिक भी हमने पढ़ा है। राइट, नेक्स्ट, दिलचस्पियां। आखिरी चीज है दिलचस्पी या दिलचस्पियां, इंटरेस्ट। तो ये 10 चीजें दिलचस्पियों के मुताबिक भी हमने पढ़ा कि दिलचस्पी क्या है। किसी सब्जेक्ट के अंदर, किसी चीज के अंदर जो है वो एक अंदरूनी कैफियत जो हमें किसी चीज के ऊपर तवज्जो मरकूज करने के लिए हमें उकसाती है, उभारती है, वो चीज इंटरेस्ट कहलाती है। मिसाल के तौर पर टीवी का देखना। टीवी हम देखते हैं तो उसके अंदर अगर हम तवज्जो से, गौर से और बहुत सारा वक्त उस पर लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें उस चीज के अंदर दिलचस्पी है। उसी तरह क्रिकेट का खेलना, हालांकि वो स्किल है, लेकिन वो क्रिकेट अगर बार बार खेलते हैं, ज्यादा हमें मुख्तलिफ खेलों में क्रिकेट पसंद है और क्रिकेट में ज्यादा वक्त लगता है हमारा, तब जाकर वो दिलचस्पी बनती है। राइट, वक्त लगना है, यहाँ पर तवज्जो मरकूज करना है, मेन जो है उसका अटेंशन पे करना है, वो दिलचस्पी के अंदर आती है। उसी तरह से जो है पर्सनल वेलबीइंग की एक बात भी होती है कि इंटरेस्ट के अंदर जो है जिस चीज के अंदर उसे अपनी खुशहाली, जाती खुशहाली, पर्सनल वेलबीइंग महसूस होती है, यानी खुशी महसूस होती है, उस चीज में हम कह सकते हैं कि उसकी दिलचस्पी है। जी, पढ़ने से किसी को खुशी मिलती है तो हम कहेंगे कि वो जो है पढ़ना उसकी दिलचस्पी है। राइट, ओके। तो ये सारी 10 चीजें जो बताई हैं वो पीटर सैंडिफर्ड के मुताबिक पर्सनालिटी के एलिमेंट्स हैं। जी, एलिमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। राइट, ठीक है। राइट, एलिमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी हो गए हैं। नेक्स्ट, शख्सियत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। शख्सियत पर असर अंदाज होने वाले अवामिल, फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी। तो मेनली ये दो जो है, दो हैं, एक तवारुस है और दूसरा जो है माहौल है। तो तवारुस के अंदर क्या चीजें हैं, माहौल के अंदर क्या चीजें हैं, ये हम देखेंगे। ओके, तो दोनों भी जो है मसावी असर रखते हैं, तवारुस भी और हेरिडिटी भी और एनवायरनमेंट भी। ओके, तो यहाँ पर 2-3 बातें हमें याद रखनी हैं, वो चीजें हैं। एरिक एरिक्सन, जी, एरिक एरिक्सन के मुताबिक
یہ کہتا ہے کہ سماج کے ساتھ جو رد عمل کوئی آدمی کرتا ہے، سماج کے ساتھ رد عمل جو کرتا ہے، تو وہ جو ہے اس کی شخصیت ہوتی ہے. یعنی یہاں پر ماحول سے رد عمل کھانے کا نام شخصیت کہا گیا ہے. اسی طرح سے جو ہے بندورا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بھی دیکھ کر مشاہدے کے ذریعے سے سیکھتے ہیں وہ جو ہے پرسنالٹی کا حصہ ہو جاتی ہیں. یعنی آبزرویشنل لرننگ جو ہوتی ہے وہ جو ہے پرسنالٹی میں داخل ہے. رائٹ. تو عمر کے ساتھ، تجربات کے ساتھ فرد میں بتدریج جو صلاحیتیں آتی ہیں، جو نشوونما ہوتی ہے، وہ جو اوصاف ڈیولپ ہوتے ہیں، ان تمام کا مجموعہ جو ہے اس کی پرسنالٹی کہیں گے. یعنی پرسنالٹی کیا ہوتی ہے؟ پیدائش سے لے کر، ہم نے پہلے کہا تھا، پیدائش سے لے کر یہ جو ہے عمر کے ساتھ ساتھ بتدریج، اسٹیپ بائی اسٹیپ، دھیرے دھیرے جو ہے اس کے تمام سسٹمز کے اندر نشوونما آتی جائے گی، چاہے وہ جسمانی سسٹمز ہوں یا چاہے سائیکولوجیکل سسٹمز ہوں. اس کے اندر دھیرے دھیرے جو نشوونما آئے گی، ان تمام کا مجموعہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوگا. رائٹ. اب یہاں پر مینلی جو عوامل اثر انداز ہوتے ہیں پرسنالٹی کے ڈیولپمنٹ پر، تو وہ دو چیزیں ہیں، ایک توارث ہے، ایک ماحول ہے. رائٹ. توارث کیا ہے؟ پیدائشی طور پر حاصل ہونے والی ساری چیزیں توارث ہے، جیسے جینس کے ذریعے سے حاصل ہونے والے. اس پر ہم نے کافی لمبی چوڑی بحث توارث اور ماحول پر کر لی ہے. تو اب اس کے تحت کیا کیا چیزیں آتی ہیں یہ دیکھیے. تو توارث کے اندر جو چیزیں آتی ہیں ان میں سے جسمانی عوامل، جسمانی عناصر یا عوامل. جسمانی عوامل کے اندر توارث کے اندر کیا کیا آتے ہیں؟ یہ چیزیں ہیں: ظاہری عناصر، اور ایک جو ہے ساختی عناصر. اس کے پہلے ہم نے بات کی ہے کہ ظاہری عناصر کیا ہیں؟ صاف طور سے سامنے نظر آنے والے، جیسے خوبصورتی، چہرے کا رنگ، جلد کا رنگ، بالوں کا رنگ، آنکھوں کا رنگ. جی. اسی طرح سے اعضاء کا تناسب، ہاتھ پیر کا تناسب، خد ہائٹ کے حساب سے ہے کہ نہیں، یہ ساری جو ہے ظاہری عناصر ہیں. اور ساختی عناصر کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس کا بلڈ گروپ کیا ہے، اس کے جو ہے بلڈ کے اندر معدنیات کیا ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں. تو ان میں سے جو ہے عصبی نظام بھی ہے، اسی طرح سے غدود کا نظام ہے، اسی طرح سے اندرونی اعضاء کا نظام بھی ہے. تو یہ جو جسمانی ساختی عناصر ہیں ان کے اندر ہم تین چیزیں دیکھ سکتے ہیں. ایک جو ہے اندرونی اعضاء، اندرونی اعضاء جیسے دل ہے، اسی طرح سے پھیپھڑے ہیں، جی، اسی طرح سے گردے ہیں. یہ اندرونی اعضاء کا نظام جو ہوتا ہے وہ جسمانی عناصر کے اندر ہی داخل ہیں. اسی طرح سے جو ہے عصبی نظام، جی، عصبی نظام. تو یہ ساری چیزیں توارث سے آدمی کو حاصل ہوتی ہیں وراثت کے ذریعے، تو ان کے اثرات بھی ان پرسنالٹی کے اوپر ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے غدود کا نظام، جی، غدود کا نظام. تو یہ تین چیزیں ہیں. تو دل، پھیپھڑے، گردے، یہ پورا بایولوجی کا ٹاپک ہے، یہ چیزیں ہیں. اب ہم سائیکالوجی کے اندر دو چیزیں خاص طور سے پڑھیں گے، ایک عصبی نظام، ایک غدود کا نظام. ٹھیک ہے. تو عصبی نظام بھی جو ہے پھر کیا ہے؟ تین طرح کا ہے. مرکزی عصبی نظام ہے، مرکزی عصبی نظام ہے، محیطی عصبی نظام ہے، اسی طرح سے جو ہے خودکار عصبی نظام ہے. تو یہ تین قسم کے عصبی نظام بھی جو ہے انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں. اور غدود بھی جو ہے، یہ غدود دو طرح کے ہوتے ہیں. دیکھیے غدود کا نظام کیا ہے، یہ دو طرح کا ہوتا ہے. غدود کا سسٹم، غدود کا نظام. ایک جو ہے بروں افرازی غدود ہیں، بروں افرازی غدود، یعنی ایکسوکرائن گلینڈز، ایکسوکرائن
گلینڈس، اور جو ہے ایک دروں افرازی غدود ہے، دروں افرازی غدود، یہ جو ہے اینڈوکرائن گلینڈس، اینڈوکرائن گلینڈس، ان کا سسٹم بھی جو ہے اثر انداز ہوتا ہے۔ بروں افرازی جیسے لعابی غدود ہیں، اشکی غدود ہیں، یہ پسینے کے غدود ہیں، یہ جو ہے بروں افرازی غدود ہیں، یعنی ان کے جو افرازات ہوتے ہیں غدود سے، وہ جو ہے خون میں شامل، راست طور پر خون میں شامل نہیں ہوتے، بلکہ نالی دار ہوتے ہیں، ان کے لیے نالیاں ہوتی ہیں، ان نالیوں کے ذریعے سے مختلف جسم کے پارٹس میں ان کے افرازات آتے ہیں، بعد میں جو ہے یہ خون میں شامل ہو بھی سکتے ہیں یا پھر نہیں بھی ہو سکتے۔ دوسرا دیکھیے، دروں افرازی غدود یہ انڈوکرائن گلینڈس ہیں، یہ غیر نالی دار ہوتے ہیں، یہ بے خناتی غدود بھی کہتے ہیں، ان کی نالیاں نہیں ہوتی، تو ان سے جو چیزیں نکلتی ہیں افرازات، وہ کیمیائی چیزیں ہوتی ہیں، کیمیکلز ہوتے ہیں جو قدرتی طور پر ریلیز ہوتے ہیں بعض خاص سچویشنز کے اندر، وہ جو ہے راست طور پر نالیاں نہیں ہونے کی وجہ سے خون میں شامل ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے اس کا اثر اس کی شخصیت پر پڑتا ہے۔ تو اس کے اندر ہے پیٹیوٹری گلینڈ ہے، جی پیٹیوٹری گلینڈ ہے، اسی طرح سے جو ہے تھائرائیڈ گلینڈ ہے، جی اسی طرح سے جو ہے تھائمس گلینڈ ہے، جی پیرا تھائرائیڈ گلینڈ ہے، وغیرہ وغیرہ ہیں اس کے اندر۔ تو یہ رہے شخصیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل، ٹھیک ہے۔ تو کل ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے اندر کہ غدود کیا کیا ہیں اور کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں، اور عصبی نظام کس طرح سے جو ہے پرسنالٹی کے اندر اثر انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کلیئر۔